اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے سرکار جو نوکری کے لیے۔ على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وصحبه وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیڑھی کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے سرعزت استاذ کرام اور میرے ہم سفر ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے درود شریف کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے، خوشی جھلکنے لگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جو تمہارے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کیا رائے ہے اس فرمان ربانی کے بارے میں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا لمن المکتوب لولا انکم سألتمونی عنہ ما اخبرتکم بہ، کہ بے شک یہ ایک پوشیدہ علم کی بات تھی، اگر تم مجھ سے نہ پوچھتے تو میں تمہیں نہ بتاتا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں، جو شخص کسی مجلس میں میرا نام سنتا ہے اور مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ دو فرشتے دعا کرتے ہیں۔ سامع کرام غور سماعت فرمائیں، غور کریں کہ جب کوئی شخص مجلس میں کہاں پر بھی حضور کا نام سن کر حضور پہ درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین اس بندے کی مغفرت فرما جو تیرے پیارے محبوب پر درود بھیج رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ اسی آیت کو لے کر حضرت مفسر حقیق الامت مفتی احمد یار خان نعیمی مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ یعنی درود والی آیت یہ صریح نعت ہے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی قدمات کا ارشاد فرمایا جیسا کہ نماز، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ، مگر یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل ہم بھی کرتے ہیں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم بھی کرو۔ صرف درود شریف پر ہی فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، کن سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو میں جانتا ہوں آپ جان چکے ہوں گے کہ درود شریف کی کیا فضیلت ہے۔ آئیں اسی
ایک حدیث اور سماعت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارضهم وتعرض علی صلاۃ غیر عرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا حال ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اہل محبت عشاق کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان کو پہچانتا ہوں، اور غیر محبت والوں کا درود مجھے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ ان سے کیا معلوم ہوا کہ جو حضور کو صدق و دل سے درود بھیجتے ہیں تو ان کا درود حضور سماعت فرماتے ہیں۔ او اس کے متعلق ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعطى ملک من الملائکۃ اسمع الخلائق كلها فهو قائم عند قبری۔ خدا تعالی نے تمام مخلوق کی بات سننے کے لیے طاقت عطا فرمائی ہے اس فرشتے کو، جو کوئی بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے یہ فرشتہ مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ جب ایک فرشتہ مدینہ شریف میں روضہ رسول پر کھڑا ہو کر ساری کائنات کی آوازیں سن سکتا ہے، اور یہ شرک نہیں تو پھر پیارے آقا محمد مصطفیٰ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ کی سماعت کے بارے میں شک کرنا اور اس کو شرک کہنا کہاں کا مسلمان ہے؟ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال آزار میں، فریاد امتی جو کرے حال آزار میں، ممکن نہیں کہ